معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، بڑا ہی خوبصورت حضرت ابراہیم ابن ادہم کا نورانی واقعہ ملاحظہ کریں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں تارک الدنیا حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا نورانی واقعہ رقم فرمایا ہے، جس کا خلاصہ پیش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبے کی بات ہے کہ رات کو بادشاہ حضرت ابراہیم ابن ادہم اپنے شاہی محل میں شاہی مسند پر آرام فرماتے تھے کہ آپ نے شاہی محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنی کہ خوب زور زور سے چھت پر چل پھر رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کون ہو سکتا ہے اور کس کی ہمت ہے کہ بادشاہ کے محل میں شاہی چھت پر اور پھر رات کے وقت اس طرح چھت پر بے خوف پھر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہی محل کی کھڑکی میں سے آواز دی کہ کون ہے، یہ آدمی ہے یا جن ہے؟ تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ شاہی محل میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ بولے کہ ہم لوگ اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، ارے تم لوگ اونٹ کو بادشاہ کے محل میں تخت پر ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا اونٹ بادشاہ کے محل میں مل سکتا ہے؟ اونٹ تخت پر کیسے مل سکتا ہے؟ یعنی ان لوگوں نے جواب دیا کہ شاہی محل میں اونٹ نہیں مل سکتا تو شاہی محل میں تخت پر بیٹھ کر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اس بات کا کچھ اس طرح اثر ہوا کہ آپ نے بادشاہی کے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور ذکر خدا میں مشغول ہو گئے اور تلاش حق شروع کر دی۔ اور پھر حضرت بادشاہ ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ پہلے سروں کے بادشاہ تھے، اب دلوں کے بادشاہ ہو گئے۔ پہلے جسمانی حکومت کے بادشاہ تھے، اب اللہ تعالی نے روحانیت کے تخت کا بادشاہ بنا دیا۔ اور ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ حضور سرکار سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزرگ شخصیت آپ کے سلسلے کے مریدوں میں ہیں، اور بحر و بر میں آپ کی روحانیت کا سکہ چلنے لگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پرانی پھٹی ہوئی گدڑی سل رہے تھے۔ اتفاقاً اس طرف سے آپ کا وزیر جو پہلے رہ چکا تھا آ گیا اور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے 7 ملکوں کی حکومت کو چھوڑ کے اب فقیروں کی طرح گدڑی سل رہے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے وزیر سے یہ بات سن کر اپنی سوئی کو دریا میں پھینک دی اور پھر آواز دی کہ میری سوئی لاؤ۔ وہ وزیر یہ بات دیکھ کر دل میں کہنے لگا کہ لو یہ نئی بات، اور سنو کہ بھلا سوئی دریا میں گری ہوئی کبھی واپس بھی ملی ہے؟ لیکن اس وزیر نے دیکھا کہ ہزاروں مچھلیاں آپ کی آواز سنتے ہی اپنے منہوں میں سونے کی سوئیاں لے کر آئیں اور باہر گردن نکال کر کہا
حضرت سوئی لیجئے، وہ وزیر یہ عجیب نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وزیر کو دیکھ کر فرمایا، اب بتاؤ کہ یہ روحانی و حقانی بادشاہت اچھی ہے یا وہ فانی بادشاہت؟ حضرات، آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی سلطنت چھوڑ دینے اور ذکر خدا میں دل لگانے سے اللہ تعالی روحانیت کی حکومت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دنیاوی بادشاہت ختم ہو جائے گی، مگر روحانیت و ولایت کی بادشاہت و حکومت ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ کو دنیا سے موڑ کر دین کے ذکر و فکر میں مشغول فرما دے، آمین۔